اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان اور نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2027 ہے۔ ناظرین و سامعین 2027 اسے نوٹ فرما لیجئے۔ فرمایا کہ ایمان اور نفاق کی دو شاخیں ہیں، الحیاء والعی شعبتان من الایمان۔ فرمایا کہ حیا اور کم بولنا یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں۔ ناظرین، یہ درخت ایمان کی شاخیں ہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کی شاخیں آسمانوں تک ہوتی ہیں، اس کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں، تو ایمان بھی ایک پاکیزہ درخت ہے۔ اس کی جڑیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، شاخیں اعمال صالحہ کی صورت میں اوپر جاتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں اور اعمال صالحہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ فرمایا کہ حیا اور کم بولنا، حیا ایمان کے ناظرین کئی شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے 70 شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ یعنی بے حیا آدمی وہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، وہ ہر چیز میں بے شرم بے حیا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین و سامعین، تمام انبیاء کا خاصہ یہ رہا کہ وہ باحیا تھے، تمام صحابہ کرام، اور اسی طریقے سے تمام اہل بیت اطہار، پھر اسی طرح تمام جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ناظرین، یہ سب کے سب باحیا تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایمان کی ایسی شاخ ہے کہ جس پر اگر آپ نے اسے تھام لیا نا تو انشاءاللہ یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، اور بے حیائی وہ چیز ہے کہ ناظرین یہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا کہ العی، کم بولنا۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک زبان سے کلمات نکلتے نہیں تو وہ آپ کی ملک ہیں، جب نکل گئے تو پھر وہ آپ کے یعنی وہ واپس نہیں آتے، پھر آپ اسے کچھ بھی کر لیں وہ واپس نہیں آتے۔ اور پھر اگر عزت والے کلمات نکلے تو عزت ملے گی، بے عزتی والے کلمات نکلیں تو بے عزتی ملے گی۔ پھر کہتے رہے میں نے یہ نہیں بولا تھا، یہ بولا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جیسا آج کل کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے کہ جب بات باہر لیک ہوتی ہے، نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ میری گفتگو میں سے حصہ کاٹا گیا، بھئی آپ نے بولا کیوں؟ تو اسی لیے کم بولنا، یعنی فرمایا کہ خاموشی جو ہے نا، خاموشی یہ بہترین انتقام ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کم بولنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا چاہیے، جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں نہیں بولنا چاہیے۔ ویسے بھی زیادہ فضول باتیں کرنا یہ ایمان والوں کا شعبہ ہے ہی نہیں، تو کم بولنا یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ بھی ہے، فرمایا نا کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزے کا زخم ہے نا، تلوار کا، نیزے کا، کسی بھی چیز کا زخم ہے وہ ظاہری ہوتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کے دیے گئے زخم ہیں یہ بھرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک مدت تک بندے کو جب بھی یاد آتی ہے نا تو پھر اس کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زبان سے بھی ہم کسی کو ایذا نہ دیں۔ پھر فرمایا کہ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، فحش کلامی اور کثرت کلام یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ نمبر ایک فحش کلامی،
حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی فحش کلامی نہیں فرمائی. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ ولا متفاحشہ، کبھی فحش کلامی نہیں فرمائی. ناظرین، اسی طریقے سے جتنے صحابہ اہل بیت اطہار، جتنے انبیاء دیکھ لیں، جتنے اولیاء کاملین، فحش کلامی نہیں. فحش کلامی کرنے والا جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ نفاق کی علامت ہے. تو نفاق کی طرف جتنا جائیں گے تو ایمان نکلتا رہے گا. تو ایمان جو ہے وہ حیا سکھاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ باحیا کلام سکھاتا ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین، زیادہ بولنا یہ بھی نفاق کی شاخ ہے. زیادہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ زبان ہے نا، یہ صبح سارے اعضاء سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو ٹھیک نہ رہی تو پھر ہم سب کو مار پڑے گی. تو بندے کو عزت بھی اسی زبان سے ملتی ہے، اور ذلت اور رسوائی بھی اسی زبان سے ملتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یعنی زیادہ کلام کرنے سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. ناظرین، یہ حدیث پاک حیا اور کم بولنا اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. فحش کلامی، کثرت کلام، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر 7 ہے. ناظرین، آیت نمبر 7 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اور ناظرین، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین. اسے صادقینہ پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں صادقین جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقف ہے. اندر 7 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 7 یہاں مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ لو ایک کلمہ، ما تأتینا ما دوسرا، تأتی تیسرا، نا چوتھا، بی پانچواں، الملائکتی چھٹا، ان 7واں، کنتا 8واں، من نواں، الصادقین 10واں. کل یہاں پر 10 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. لو ما تأتی، تأتی، تا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں تأتینا پڑھیں گے. بی الملائکتی، باقی نیچے زیر ہے، اس سے الملائکتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ملائکتی میں لام پر کھڑا زبر ہے، اور اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے. مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. بالملائکتی، باقی نیچے زیر اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. بالملائکتی. ان کنت من الصادقین. من ناظرین جب اسے نون کو الصادقین کے صاد کے ساتھ ملائیں گے تو نون پر زبر ہوگا، الصادقین کے صاد کے ساتھ ملا کر درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. صاد پر کھڑا زبر ہے، صاد کھڑا زبر صا، اور صاد الف زبر صا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ صاد حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. ان کنت من الصادقین، یہاں وقف کریں گے تو من الصادقین پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکتی
بالملائکتی ان کنت من الصادقین۔ یہ ناظرین آیت نمبر 7 ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر جو اسماء ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر آپ دیکھیں نا ضمیر، دوسرا الملائکتی اور تیسرا الصادقین۔ پہلا نا ضمیر، دوسرا الملائکتی، اور تیسرا الصادقین۔ یہ تین جو ہے وہ اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں ناظرین تأتی ہے، اور دوسرا کنتا، تأتی اور کنتا۔ اور اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف لو، دوسرا ما، تیسرا بی، چوتھا ان، پانچواں من۔ پہلا لو، دوسرا ما، تیسرا بی، چوتھا ان اور پانچواں من۔ ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں 8 بلکہ 5 اور 5 کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ تو جی پہلا اسم ہے نا۔ نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الملائکتی، ملائکہ اس کا معنی ہے فرشتوں یا فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے ملک۔ ملک کہتے ہیں فرشتہ۔ اچھا ملک ہوتا ہے لام پر زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اس کی جمع آتی ہے ملوک، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ملک اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور ملائکہ اس کی جمع ہے بہت سے فرشتے۔ ملائکہ عام طور پر ناظرین بلکہ ملک بھی اور ملائکہ بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صادقین۔ صادقین جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا مفرد ہے صادق۔ صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو ناظرین صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، سچا آدمی، اسے بھی صادق کہا جاتا ہے۔ اور صادقین اور صادقون دو جمع ہے، صادقین اور صادقون معنی ہوگا بہت سے سچے لوگ۔ ناظرین یہ صادق ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو اس وقت بھی آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، یہ آپ سنتے ہیں نا۔ تو صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، تو بہت پیارا نام ہے، رکھنا چاہیے بالکل۔
اور اللہ تعالیٰ جو جس بچے کا نام رکھا جائے تو اس کے مصداق اللہ رب العالمین اس بچے کو ہی بنا دے کہ واقعی وہ سچا ہو. تو صادق عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. تأتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ تأتی ناظرین اس کا ویسے معنی ہوگا کہ تو آتا ہے یا تو آئے گا، یا آپ آتے ہیں یا آپ آئیں گے. ٹھیک ہے نا، معنی وہی ہے کیونکہ آپ میں ذرا عزت کا عنصر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بی، یعنی یہاں پر بی آ رہا ہے بالملائکتی، تو تأتی کا صلہ بی کے ساتھ ہے. جب ناظرین کوئی فعل جو ہے اگر لازم ہو اور اس کا صلہ بی کے ساتھ آئے تو ناظرین پھر وہ اسے متعدی کر دیتا ہے. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ تأتی آپ لاتے ہیں یا آپ لائیں گے. آپ لاتے ہیں یا آپ لائیں گے، تو اس کا معنی ہوا آپ لاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ذہب اللہ بنورہم، ذہب کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اب آگے دیکھیں صلہ آ رہا ہے بی کے ساتھ، تو اب اس کا معنی لازم والا نہیں ہوگا کہ گیا وہ، نہیں، لے گیا اللہ ان کے نور کو، لے گیا اللہ ان کے نور کو. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں یہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. تو تاتی کا معنی ہوگا کہ آپ لاتے، آپ لاتے. اور یہاں ما نفی کا ہے، تو ما تأتی اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ نہیں لاتے، آپ نہیں لاتے. اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب. کنتا فعل ماضی معروف کے وزن پر اور صیغہ واحد مذکر حاضر. اور اس کا معنی ہوتا ہے عام طور پر کہ تو تھا یا آپ تھے یا آپ ہیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص یعنی نقص والا. اس کا مطلب کیا ہے کہ فعل تو ہے لیکن فعل کی تمام خصوصیات، تمام علامات اس میں نہیں پائی جاتی. کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فعل ناقص بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. چلتے ہیں حروف کی جانب. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لو ہے. لو کا یعنی لو جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، اس کا معنی اگر بھی ہوتا ہے. لو جو ہے اس کا معنی اگرچہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر لو کا معنی کیا گیا کیوں. لو ما کیوں نہیں، لو ما تأتینا کیوں نہیں آپ لاتے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کے بعد ما ہے، ما حرف نفی ہے اور تأتینا کے ساتھ یوز ہوا ہے تو ما کا معنی ہوگا نہیں. اچھا جی بی یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے کا، کو، کی. تو یہاں پر بی جو ہے وہ کو کے معنی میں ہے. لو ما تأتینا بالملائکتی آپ کیوں نہیں لے کر آتے فرشتوں کو. اب یہ ترجمہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ان ہے. ان جو ہے یہ ناظرین شرط کے لیے آتا ہے. اور شرط اسے کہتے ہیں، شرط کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا، اگر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا. تو میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے آنے پر اپنے آنے کو معلق کیا. تو شرط اسے کہتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا، تو میں نے کیا کیا، اپنے آنے کو معلق کیا آپ پر. تو جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو اسے شرط کہتے ہیں. اور شرط کے بعد جو جملہ آتا ہے تو اسے جواب شرط بھی کہا جاتا ہے، اسے جزا بھی کہا جاتا ہے. تو ان کا معنی ہے اگر، ان کا معنی ہے اگر. اس کے بعد ناظرین اگلا حرف من. من کا معنی ہے سے. من کا معنی ہے سے. من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، تبیین کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اور معنی کے لیے بھی آتا ہے. تبیین کا معنی ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، بیانیے کے لیے. تبعیض کا معنی کسی چیز کی بعضیت کو ظاہر کرنا. تو یہاں پر یہ بعضیت کے لیے، تبعیض کے لیے کہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. ناظرین و سامعین یا پھر تبیین بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیان کریں، آپ واضح کریں کہ آپ سچوں میں سے ہیں. اچھا جی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 کلمات ہیں. 10 کلمات میں اچھا من جو ہے وہ من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہا ہو، کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو اور آپ کو A to Z معلوم ہو کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ من وعن مجھے پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہے، یعنی آغاز سے لے کر انتہا تک مجھے پتہ ہے. تو عام طور پر اسے من وعن بھی پڑھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح من بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے. من وعن ہے، من الگ ہے، ان الگ ہے. تو ناظرین 10 کلمات میں آپ دیکھیں
کہ ان میں سے 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 ملک اور ملائکہ، نمبر 2 صادقین میں صادق، نمبر 3 من کا معنی ہے سے. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں. لام واو زبر لو، میم الف زبر ما، لو ما، تا حمزہ زبر تا یا زیر تی، نون الف زبر نا، لو ما تأتینا، با لام زیر بل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، بالملائکتی، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا زبر تا، ان کنتا، میم زیر می، نون صاد زبر نس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، مین الصا، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، مین الصادقین. یہاں وقف کریں گے تو من الصادقین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکة إن كنت من الصادقین. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. لو اس کا معنی ہے کیوں، ما نہیں، تأتی آپ لے آتے، نہ ہمارے پاس، بی کو، الملائکتی فرشتوں، ان اگر، کنتا آپ ہیں، من سے، الصادقین سچوں. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. لو ما تأتینا بالملائکة ان كنت من الصادقین. اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اب تفسیر کی جانب آتے ہیں، اور سورہ حجر کی جو ہے وہ ہم اس کا تعارف پیش کر رہے تھے. پھر ناظرین حجر کے کیا معنی ہیں یہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر اس کے متعلق جو قرآن کی آیات احادیث کریمہ ہیں تو وہ بھی ہم نے عرض کی. پھر حجر سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا. اب سورہ حجر کے جو مضامین ہیں یا جو مقاصد ہیں ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں ایک مختصراً خاکہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس سورہ کو الف لام را سے شروع کیا گیا. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس سورت کو ان حروف سے شروع کر کے ایک مرتبہ پھر یہ تنبیہ فرمائی کہ اے منکرو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے
تو یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو، مرکب کرتے ہو، سو تم کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور اس آیت میں قرآن مبین پر تنوین تعظیم کے لیے، وہ قرآن مبین، یہ تنوین قرآن پر جو دو زیر کی تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم کے لیے۔ اس صورت میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی سے ڈرایا اور اس بات پر ان کی مذمت کی کہ وہ اپنی خواہشات میں اور اپنی شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے حصول سے اعراض کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اگر آپ کی مؤثر تبلیغ اور بہت کوشش کے باوجود یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو آپ پھر غم نہ کریں، کیونکہ ہر دور میں مشرکین کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کی دعوت کو مسترد کیا ہے۔ شروع سے آپ اٹھا کر دیکھیں تو سب نے مسترد کیا ہے، تو آپ بھی اے محبوب اس پر رنجیدہ یا ملول نہ ہوں۔ اور مشرکین جو فرمائشی معجزات کو طلب کرتے ہیں لیکن آیات اور معجزات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ یہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اگر آیات اور معجزات سے یہ فائدہ حاصل کرتے معاف کیجیے گا تو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ محض اپنی کج باسی کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نت نئے معجزات کو طلب کرتے ہیں، اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر ان کی یہ فرمائشی معجزات ان کے لیے پیش بھی کر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوعات اور اپنی نعمتوں سے اپنی ذات اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا، اس پر دلائل پیش فرمائے، نوع انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا، شیطان کے کفر کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر فرمایا، اور اس صورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیا۔ آپ کے لیے تسلی کے کلمات فرمائے گئے اور آپ کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضے کو ثابت قدمی سے انجام دیتے رہیں۔ اور اس سورہ میں جنات کو پیدا کرنے اور وہ چوری چھپے جو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اس کا بھی ذکر فرمایا، متقین کے احوال بیان فرمائے اور ان کو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی اور اخروی عذاب سے ڈرایا۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 54 ہے، اور یہ سورہ انعام سے پہلے اور سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، اب اس کے بعد ہم سورہ حجر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ کتاب اور قرآن مبین کا جو معنی ہے، ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ تلکا کا جو اشارہ ہے یہ اس صورت کی آیتوں کی طرف ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اس آیت کا معنی یہ کہ یہ آیتیں جو اس سورہ میں مذکور ہیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے، اور اس قرآن عظیم کی آیتیں ہیں جو مبدا اور معاد کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے، جو پاسٹ کی ماضی کی خبریں ہیں اور اسی طریقے سے جو فیوچر کی پیشن گوئیاں ہیں وہ سب بیان کرتا ہے، حلال اور حرام کے احکامات بیان کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ یہی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ کتاب اور قرآن مبین میں تغایر کیا ہے؟ اس مقام پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مبین کا الکتاب پر عطف ہے اور عطف تغیر کو چاہتا ہے، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید اور امر آیا، تو درمیان میں یہ اور ہے نا، یہ واو عطف کا، یہ اور عطف کا ہے نا، زید بھی ہے امر بھی ہے، تو زید الگ ہے امر الگ ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا آیات الکتابی و قرآن مبین، و قرآن مبین، کتاب کی آیات اور قرآن مبین، تو یہ تو تغیر کو چاہتا ہے، تو پھر یہ دونوں میں تغیر کیا ہے، یعنی دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کتاب اور قرآن کے مفہوم میں یہ تغیر ہے کہ کتاب کا لغوی معنی ہے لکھی ہوئی چیز،
اور عرفی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل اور مضامین کی جامع ہوں، یا جو چیز قصص، خبروں اور احکامات کی جامع ہوں۔ اور قرآن کا لغوی معنی ہے جو چیز پڑھی جاتی ہو یا جس چیز کی عبارت باہم متصل ہو۔ اور قرآن کا عرفی معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا وہ کلام جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر لفظاً نازل کیا گیا اور ہم تک ایسی نقل متواتر سے پہنچا کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ دونوں میں تغیر ہے۔ الکتاب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم ہو گیا، یعنی نام ہو گیا۔ اور قرآن اصل وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے، یعنی کتاب اس قرآن کا علم نہیں ہے، کتاب تو مطلقاً ہے، یہ بھی کتاب یہ بھی کتاب، لیکن قرآن بھی کتاب ہے۔ تو اسی لیے غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے یہ نام دیا گیا کہ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کسی اور کو نہیں کہتے، قرآن فقط جو ہے وہ مصحف شریف ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے۔ الکتاب کو قرآن مبین پر مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کتاب کو پہلے ذکر کیا، قرآن مبین کو بعد میں۔ تو ناظرین اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اہل عرب میں الکتاب کا لفظ مانوس اور معروف تھا، وہ تورات، زبور اور انجیل کو آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ اہل کتاب بھی کہتے تھے، اہل کتاب سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ ضد بحث کرتے تھے تو وحی الہی کو کتاب کہتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 157، او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو وہ ان میں کتاب معروف تھا، تو اسی لیے الکتاب کو پہلے ذکر کیا اور قرآن مبین کو بعد میں ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ناظرین جو دوسری آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بس اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ گناہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر کفار کی جو حسرت اور ندامت ہوگی، اور اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہمیں بھی یہ آسائشیں ملتی، آج ہمیں بھی جنت ملتی۔ لیکن بہرحال ناظرین اب ظاہر ہے کہ روز قیامت اور حساب و کتاب کے وقت پھر جو ندامت پریشانی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہم یہاں پر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن وہاں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آپ نے ایسے ہی گزار دیا۔ اب اس کی تفسیر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ناظرین اسے ضرور سماعت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول سنگھ سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز تھوڑی اونچی کیجیے۔ الرحمن الرحیم، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ جزاک اللہ خیر۔ اس کو لو کو صحیح کریں، لو نہیں ہے، لو، اس کو ذرا پریکٹس کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ سیالکوٹ سے حفظہ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ سب لائٹ نہیں ہے، ترجمہ نہیں سنا چلیں سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مختصر پاک پتن سے۔ جی مختصر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح حال سے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. ترجمہ: اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے؟ ماشاءاللہ. یہ بتائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئی لائن. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. ترجمہ: اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. تاہ نہیں ہے، تا. یہاں پر حمزہ ہے نا تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تأتینا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی السلام صاحب. ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، جمعہ مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو مبارک ہو. سبق کو ترجمہ سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. ترجمہ: اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے حافظ صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے مسلم. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اچھا یہ لو نہیں ہے، لو ہے. لو ما تأتینا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تانتلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.